أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس آیت کے اندر بحیثیت امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں خطاب فرمایا ہے. گویا اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں، اور ہر وہ آدمی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. اور اسے جس انداز سے ہمارے سامنے رکھا گیا، اور اس کے اندر ایک طرف تو اعزاز ہے، دوسری طرف جو چیز ہے وہ ہے عظیم قسم کی ذمہ داری ہے. اعزاز کا تو آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ بالکل صراحتاً یہ بات کی گئی کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین جماعت. اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے کہ تم ایک بہترین جماعت ہو، تم ایک بہترین امت ہو. آپ خود غور فرمائیں کہ جب کسی کو کوئی اعزاز دیا جاتا ہے تو وہ اس کی خدمات کی بنیاد پر یا ان ذمہ داریوں کی بنیاد پر جو اس کے سپرد کی جاتی ہیں، اور اس کا وہ اعزاز اسی وقت تک باقی رہتا ہے کہ جب تک وہ اپنی اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو ذمہ دارانہ حیثیت سے ادا کرتا رہے. صرف اتنا نہیں کہا کہ تم بہترین جماعت ہو، بلکہ اس شرط کے ساتھ بہترین جماعت ہو کہ تمہارے ذمہ ایک ذمہ داری لگائی گئی، ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اور وہ ڈیوٹی اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نے اب یہ فرض سر انجام دینا ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنا ہے. یہ لفظ ہے تأمرون، اس کے معنی ہے حکم کرنا، بھلائی کا حکم کرنا، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا. یہاں سے اصل جو بات جس کی طرف یعنی ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری یہ قرار پائی، قرآن نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی کہ تم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نیکی کا حکم دینے کا کیا مطلب. کیا آج دنیا میں جس پوزیشن میں ہم ہیں، کیا ہم کسی ایک جگہ بھی نیکی کا حکم دے سکتے ہیں یا برائی سے کسی کو روک سکتے ہیں؟ لہذا اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو ہم اس خطاب کے بھی اہل نہیں ہوں گے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس پوزیشن کو حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ہماری امت مسلمہ ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقام پر ہوں کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور ہم برائیوں سے روکیں. ظاہر بات ہے کہ جو ڈیوٹی ہے اس کے ادا کرنے کے لیے مثلا ہم نے نماز باجماعت پڑھنی ہے تو اس کے لیے مسجد کا انتظام تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے لیے امام کا انتظام تو کرنا پڑے گا، اس میں اذان کا انتظام تو کرنا پڑے گا، تبھی نماز باجماعت ہم پڑھ سکیں گے، تبھی وہ اقامت صلاۃ والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. اگر ہم نے ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے بلکہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے، تو لہٰذا یہ ساری ذمہ داری ہمیں
پوری کرنی پڑے گی، تب جا کر اقامت صلاۃ ہو۔ اسی طرح سے امر بالمعروف ہماری ذمہ داری ہے، نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے برائیوں سے روکنا ہے۔ تو جب ہم نے یہ ذمہ داری ہماری ہے تو اس پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھنا یا اس پوزیشن تک پہنچنا کہ جس میں ہم اس کام کو کر سکیں، اس کا حاصل کرنا از خود ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 13 سال کے اندر ایک طرف لوگوں تک کلمہ حق پہنچاتے رہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں تھا، تبلیغ تھی۔ بات پہنچانا اور ہے تبلیغ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل اور ہے۔ لیکن یہ کوشش کرتے رہے کہ کوئی ایسا مقام ہو کہ جس کو بنیاد بنا کر اس کام کو کیا جائے، اس کی تلاش میں رہے، اور اس کی تلاش کرتے کرتے مدینہ کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فراہم کی اور اس کو بنیاد بنا کر اس کام کو یہاں شروع کیا گیا۔ یہاں جو چیز اس وقت ہم سب کے سوچنے کی ہے اور جس نے اس مقصد کو ہمارے کو بالکل گڑبڑ کر دیا کہ ہم محض تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرق کو سمجھ نہیں سکے۔ تبلیغ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل ذمہ داری جو ہے ہماری وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ اور یہ چیز اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو خود اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی، سورہ اسراء کے اندر پہلے یہ آتی ہے کہ اے رسول اللہ آپ جاتے ہوئے جہاں اور دعائیں مانگیں وہاں یہ بھی دعا مانگیں کہ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اے اللہ میرے سفر کو مبارک کر، میری پریشانیاں جو ہیں اس معاملے میں ان کو دور فرما، اور مجھے تو سلطان نصیر عطا فرما۔ ظاہر بات ہے سلطان کا مراد تسلط، حکومت، اور نصیر کہ جس حکومت پر تیری تائید ہو، تیری مدد سے قائم ہو، وہ مجھے عطا فرما۔ ایک بہت مشہور مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ہر آدمی اپنی جو تفسیر لکھے گا یا پڑھے گا کوئی تفسیر تو ابن کثیر کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس آیت کی روشنی میں وہ یہ بات لکھتے ہیں، ایک حدیث انہوں نے نقل کی، اور وہ حدیث اس آیت کے تحت انہوں نے یہ نقل کی کہ ان اللہ یعزع بالسلطان ما لا یعزع بالقرآن، اللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں کو حکومت کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، رد کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، جو محض قرآن سے نہیں مٹائی جا سکتی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی آپ اپنے سامنے رکھیں کہ القرآن والسلطان اخوان توامان، قرآن اور حکومت یہ دونوں جوڑویں بھائی ہیں۔ پھر ایک اور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دی ہے، اس کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ فرمایا قرآن گھر ہے اور سلطان اس کا چوکیدار ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی کتنی ضرورت ہے، اس میں فرق نہیں ہے، اور جس گھر کا چوکیدار نہ ہو اس کے ویران ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ باقی اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں جو نظام خلافت ہے، جو نظام حکومت ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اسلام کا وہ پورا مشن، وہ پورا مقصد اس وقت تک یہ واضح نہیں ہوتا کہ جب تک ایک پورا نظام حکومت اس کی بنیادوں پر قائم نہ ہو، اس لیے کہ وہ آپ کیا نمونہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ نماز سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا، روزے سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا، صرف حج اور زکوٰۃ سے اسلام ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اسلام تو ساری انسانی زندگی کا نام ہے، جس میں نماز روزہ بھی شامل ہے، جس میں سیاست بھی شامل ہے،
جس میں معیشت اور معاشرت بھی شامل ہے، جس میں نجی زندگی بھی شامل ہے اور جس میں اجتماعی زندگی بھی شامل ہے، اور جس میں زندگی کے سارے مسائل شامل ہیں، اور ان سارے مسائل کا ایک نمونہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ اور وہ اسی وقت آپ رکھ سکتے ہیں کہ جب کہ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست، ایک پورا نظام حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسلام کی اور قرآن کی بنیاد پر بنا ہوا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام پورا سمجھ آئے گا۔ عمل کے طور پر اسلام اسی وقت سمجھ میں آئے گا، چنانچہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر صرف عبادات کا تذکرہ آپ کریں تو یقیناً ایسی ہیں کہ آدمی حیران ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ پیر پھٹ جاتے، پیر مبارک پھول جاتے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صرف نماز میں کھڑا ہوا تو دیکھا، تو آپ نے کسی یتیم اور بیوہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بھی تو رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نکل جاتے تھے مدینے میں، اور وہ بچے کہ جن کے والدین جنگ میں شہید ہو گئے یا جنگ میں گئے ہوئے ہیں، جہاد کے اندر گئے ہوئے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی اور پوچھا تمہاری کوئی ضرورت کی چیز ہے؟ وہ خواتین جن کے شوہر اللہ کے راستے میں کام آ گئے، جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا تمہاری کوئی چیز ہے؟ ان کو پوچھا، پھر بازار سے گئے اور وہ چیز لا کر ان تک پہنچائی۔ یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں بیٹھ کر دنیا بھر کی حکومتوں کو خط لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھ رہے ہیں اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یہاں ہی بیٹھ کر ان کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں اور ان معاہدوں پر طرفین سے دستخط بھی ہو رہے ہیں، یہاں ہی بیٹھ کر فوجیں اسلام کی بھیجی جا رہی ہیں دوسروں طرف جہاد کے لیے، اور جو آنے والی ہیں ان کی رپورٹیں بھی لی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے سامنے زندگی کا ایک پہلو تو ہے، لیکن باقی سارے پہلو جو ہیں ان کو تقریباً نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اسلام کا ایک پہلو تو آج ہمارے سامنے بہت نمایاں ہے، اور اس کا لفظ تبلیغ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام ہم کر دیں گے۔ تبلیغ ایک حصہ ہے، پہنچا دینا ایک حصہ ہے ہماری اس دعوت کا، لیکن اصل چیز جو مسلمان کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وہ تبلیغ کرتا ہے اسے عملاً دنیا کے اندر غالب کرے اور قائم کرے، اور اس کا ایک واضح نمونہ اور مثال دنیا کے سامنے قائم کرے۔ اسلام اس بات کو یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت تم ہاتھ جوڑے کھڑے رہو، لوگوں کی منتیں کرتے رہو، اور جی نماز پڑھو، نہیں اس بڑا ثواب ہو جائے گا، نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، اور اگر نہ پڑھنے آئے تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر دیکھتے ہیں، اب ساتھیوں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں کون آج نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی نماز بھی نہیں آیا تو غیر معمولی بات ہے، لہذا اس کے گھر میں جاؤ۔ اگر اس کا کوئی حقیقی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر غیر حقیقی عذر ہے تو پھر اسے تنبیہ کرو، اور تنبیہ کا راستہ جو بتایا اس پر بھی آپ غور کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور کچھ لوگ اس وقت اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ نماز میں کسی اور کو کھڑا کروں اور چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کو جو گھروں میں جماعت کے وقت بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن اس خیال سے میں باز آ جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جل جائیں گے، ورنہ ان کے جلانے کا کوئی خیال نہیں، جل جائیں، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کو جلا دو۔ کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ بات بھی تبلیغی کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت یہ پوزیشن ہوگی کہ جب آدمی واقعی جا کے اس کے گھر پر جا کے ڈیرا لگائے تو آگے سے نہ کر سکے، یہ پوزیشن آدمی کی ہو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا، اتفاق سے بازار میں اس کی والدہ مل گئی، پوچھا تیرا بیٹا آج صبح جماعت میں نہیں تھا؟ وہ کہنے لگی میرا بیٹا بڑا نیک ہے، آج کوئی اتفاقاً رات کو اس کی آنکھ بہت پہلے کھل گئی ہوگی، تہجد پڑھتے پڑھتے تھک گیا، سو گیا ہوگا، صبح کی جماعت چلی گئی، تو آپ نے اپنا
لاٹھی سامنے کی اور کہا کہ میرے اپنے بیٹے کو میری طرف سے یہ پیغام دے دے کہ رات بھر سوتا رہے، مجھے اس کے تہجد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صبح جماعت میں وہ شریک، ایسے تہجد کی کہ جو صبح جماعت سے تمہیں روک دے، اس تہجد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے جماعت میں آ کے شریک ہونا، فرض ہے نماز پڑھنا، اور وہ نفل کہ جو آپ کے فرضوں کو لے بیٹھے اور کہا کہ اسے اگر ایسا نہ کیا آئندہ تو پھر یہ یعنی لاٹھی دکھائی کہ میں اس کا علاج خود کر لوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بہت بڑا مقام ہے، حضور کے سکے چچازاد بھائی ہیں، تفسیر کا علم، دوسری چیزیں، یہ سارا حضرت عمر کے دور میں ایک فتویٰ دیا جو حکومت کی عام پالیسی کے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا رائے جو تو رکھتا ہے رکھ، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تیرا کیا مسلک ہے، لیکن فتویٰ وہی دے گا جو حکومت کی رائے کا ہو، اگر آئندہ فتویٰ دیا تو ہم اس کی سزا تمہیں دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام دراصل تبھی وہ منظم ہوتا ہے، تب ایک ٹھیک شکل میں آتا ہے، ورنہ میں بھی ترجمان، آپ بھی ترجمان، وہ بھی ترجمان، تو وہ اسلام کا یہی نمونہ بنے گا کہ جو آج ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ پھر محض زبان سے اسلام جو ہے وہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک، کیونکہ اسلام ہے ہی عملی، وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، وہ عمل سے نمایاں ہوتا ہے، وہ اپنے عمل سے متاثر کرتا ہے، اور جب صحیح شکل میں وہ ہوگا کہ جو کچھ اسلام ہے اس کے افراد ایک ایسی ریاست میں ہوں کہ جس کا سارا نظام اس اسلام کے مطابق ہو، وہاں سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا قانون اور مرضی نہ چلتی، اس کو جب لوگ دیکھیں گے کہ یہاں امن کیا ہے، سکون کیا ہے، دوسروں کے حقوق کی کیا حفاظت ہے، دوسرا آ کے یہاں کیا محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ جب مدینہ اس طرح سے بلٹ ہوا اور یوں اس نے ایک عملی نمونہ پیش کیا، تو سارے مکے کی زندگی میں تبلیغ سے جو کچھ ملا اسے بھی آپ سامنے رکھ لیں، اور یہاں جب کہ وہ ریاست کی شکل میں دنیا میں آیا اور جو آ کے دیکھتا تھا، ان گلیوں اور بازاروں میں پھرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، معاملات کرتا تھا، وہ آپ سے پاس اسلام کی طرف آ رہا تھا، اور وہ قرآن پھر کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر یہ تبلیغ وہ ہے کہ جو فوجیں لے کر اسلام کی طرف آتی، پھر لوگ ایک یا دو یا تین نہیں ہیں جو ذہن سے متاثر ہو کے آئیں، بلکہ اب وہ عمل ان کے سامنے، ان کے لیے کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی، نہ کس بات کا کریں، ان کی زندگی کے سارے مسئلے وہاں حل ہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا اصل مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ منت سماجت سے دنیا میں غالب نہیں آئے گی، کیونکہ ساری طبیعتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف، آپ نیکی کا حکم کیجئے، اور ظاہر بات ہے کہ حکم کون کرے گا؟ حکم وہی کرے گا جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، جس کے ہاتھ میں اختیار ہوگا۔ تو لہذا ہمیں یہ کہا گیا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو۔ تو اس نیکی کے حکم کی جگہ جو ہے جب تک ہم وہ نہیں حاصل کریں گے تو ہم اپنی اس امت کی صحیح مقام پر نہیں آئیں گے، اس کے صحیح مخاطب نہیں بنیں گے۔ مثلا ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم بڑے بہترین لوگ ہو اس لیے کہ نماز قائم کرتے ہو، یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہو۔ اگر وہ کہتا ہے تم بڑے بہترین لوگ ہو، بڑے اچھے لوگ ہو، تم نماز قائم کرتے ہو، تم نے نماز کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس میں آپ سے آپ یہ آئے گا کہ یہ لوگ مسجد ہے ان کی، اس میں جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا امام ہے، ان کا مؤذن ہے، ان کا ٹائم ٹیبل ہے جس کے مطابق یہ سارا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا تم بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، اور حکم کی بات یہی ہے کہ اس ایسی سوسائٹی انہوں نے یعنی بنائی ہو، قائم کی ہو کہ جس کے اندر یہ معاملہ چلے۔ اصل چیز مسلمان کا جو ہے وہ یہ، اور برائی سے روکو، اور روکنا بھی حکم کے بغیر، اقتدار کے بغیر، قوت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں۔ دوسری چیز جسے اپنے ذہن کے اندر رکھیں وہ یہ ہے کہ اسلام دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لیتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو۔ اسلام میں یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کوئی کہے جی پہلے نیکیاں ذرا پھیل جائیں، وہ ذرا ان کے درخت تناور ہو جائیں، اور اس کے بعد برائی جو ہے اس کے پیچھے ہم جائیں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ جہاں برائی موجود ہو وہاں نیکی کے درخت تناور ہو ہی نہیں سکتے، وہ بڑھ ہی نہیں سکتے۔
مثلاً آپ اگر زمین کی گوڈی نہیں کرتے، زمین کی صفائی نہیں کرتے، اسے جھاڑ جھنکار سے صاف اور پاک نہیں کرتے، اس میں کون سی فصل اگے گی؟ اس میں کون سی نیکی آئے گی؟ بلکہ بعض اوقات تو برائی کو پہلے دور کیجیے، اس کی جگہ پھر نیکی کو قائم کیجیے، اور یہ نظر انداز کر دینا کہ نہیں، کہ پہلے آپ بھلائیوں کی بات کریں اور پھر اس کے بعد برائیاں آپ سے آپ جائیں گی، تو یہ مسئلہ قرآن کے نقطۂ نظر سے ایسا نہیں ہے۔ دونوں ساتھ کرنے پڑیں گے، بلکہ بعض اوقات برائی کو پہلے روکنا پڑے گا، اور ہم حیران ہیں اس بات پر کہ یہ سیدھی سی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کی بنیاد ہے، اس میں منکر پہلے کہ اس کو مٹاؤ، اس میں معروف بعد میں۔ پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ، ہم کسی الہ کو نہیں مانتے، یہ منکر ہی ہے نا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اگر الہ بن جاتا ہے تو یہ منکر ہے۔ تو پہلے ہم منکر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لا الہ، ہم کسی الہ کو نہیں مانتے، کسی کی خدائی کو نہیں مانتے، کسی کی الوہیت کو نہیں مانتے، کسی کی ربوبیت کو نہیں مانتے، کسی کی حاکمیت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ۔ ہم یہ الہیت، ربوبیت، حاکمیت صرف اللہ کی مانتے ہیں، اور ایسا کوئی تصور آپ اپنے ذہن میں لائیں کیا اسلام کے اندر ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت بھی مان لو، دوسروں کی بھی مان لو، یا دوسروں کی کو چھیڑو نہیں، وہ بھی الہ بنے رہیں، وہ بھی رب بنے رہیں، اور تم اپنی جگہ اپنے اللہ کو رب مانتے رہو، ان کے دونوں کو ساتھ ساتھ چلاؤ۔ کیا ایسا کوئی تصور ہے کہیں، یا ایسا بن سکتا ہے؟ بلکہ قرآن یعنی وہ کلمہ میں پہلے سکھاتا ہے پہلے ان کو ختم کرو، یہ بلبوتا ہے تو آؤ اس کے لیے آگے بڑھو، پہلے لا الہ کہو۔ تم ان کی الوہیت کو، ان کی خدائی کو، ان کی ربوبیت کو، انہوں نے جھوٹی خداؤں کے جو خدائی کے جو تخت بچھائے ہوئے ان کو ختم کرو یہاں، اور پھر اصل جگہ جو ہے اس پر آ کر وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی ربوبیت جو ہے اس کا ایک اعتراف اور اعلان کرو۔ پھر ایک اور بات ہے، اگر آدمی برائیوں کو نظر انداز کر کے، ان سے آنکھیں بند کر کے صرف نیکی کی طرف بڑھتا رہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس نیکی پر بھی آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سوچیں، اس کی ایک مثال تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، یہ باہر کھلا میدان جو سارا گندگی اور غلاظت سے اٹا پڑا ہو، سب اس میں بدبو، گندگی، غلاظت ہو جمع، آپ اس میں تھوڑی سی جگہ اپنی صاف ستھری کر کے بیٹھ جائیں، کہتے ہیں باقی پڑی رہے گندگی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو جس جگہ بیٹھا ہوں یہ تو صاف ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، جو ارد گرد کی گندگی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی، جدھر کا جھونکا آئے گا وہ بدبو آپ کے ناک میں آئے گی، جدھر کی ہوا چلے گی وہ آپ کی اس جھونپڑی کو، آپ کی اس جگہ کو، آپ کے ان برتنوں کو، آپ کی ساری چیز کو وہ تباہ و برباد کرے گی، وہ ساری گندگی آپ کی طرف آئے گی، آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے اس کو، اس میں کیا نیکی پھیلائیں گے، اس کی صفائی کو کس طرح قائم رکھ سکیں گے؟ اسی طرح سے اس برائی کی گندگی کو صاف کیے بغیر نیکی کا جو ہے وہ اسے آپ اس کو نہیں پھیلا سکتے، نیکی کی فضا کو قائم ہی نہیں کر سکتے آپ۔ ایک اور مثال آپ اپنے سامنے رکھیں، اور اس کی واضح مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج دنیا کے اندر جتنے مولوی آج ہیں شاید ہی تاریخ میں کتنے رہے ہوں، جتنے پیر آج ہیں شاید ہی کبھی رہے ہوں، جتنی اصلاحی انجمنیں اور تبلیغی مشن جماعتیں اتنے ہیں آج شاید ہی کبھی رہے ہوں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایمانداری کے ساتھ بتایا جائے کیا نیکی بڑھ رہی ہے، نیکی پھیل رہی ہے یا برائی پھیل رہی ہے؟ ہر مسجد میں واعظ ہے، ہر گلی میں واعظ ہے، ہر جگہ واعظ و نصیحت کی بات ہے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے واعظ کیا جا رہا ہے، پھر کون سی چیز بڑھ رہی ہے؟ اور حد یہ ہے کہ جو نیکی کی تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے گھروں میں خدا کے باغی اور نافرمان پیدا ہو رہے ہیں۔ باپ مسجد میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، واعظ کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ کمیونسٹوں کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ لینن اور مارکس کے نعرے لگا رہا، وہ سوشلزم کے نعرے لگا رہا، باپ لوگوں کی بیعت کر رہا ہے، انہیں رشد و ہدایت کے لیے جو ہے اس کے لیے تربیت و تزکیہ ان کا کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لیں کہ عام یہ ہے کہ وہ مولوی، وہ پیر
ان کے گھروں اور دروازوں کے اندر بھی یہ ساری چیز آ کر پہنچی کہ جہاں سے یعنی نیکی پھوٹ رہی تھی بظاہر ان کے گھروں میں بھی آئی. تو یہ غیر فطری طریقہ ایسے ہی ہوگا جو چلتا آ رہا ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسد شبابکم وترکتم جہادکم. کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت کہ جب تمہارے جوان تم سے بے قابو ہو جائیں گے, تمہاری عورتوں پر تمہارا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہے گا. یہ جب تمہارا حال ہوگا کیا ہوگا اس وقت تمہاری کیفیت. تو صحابہ اس وقت حیران ہو کر پوچھتے ہیں اوا ان کان ذالک کائن یا رسول اللہ, کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی واشد منہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس سے زیادہ سخت ہو جائے گا. بھائی بچے بگڑ گئے, عورتیں بگڑ گئی, گھر تباہ ہو گیا. یہی ہوتا ہے گھر میں, بچے اور بیوی ہی ہوتی ہے, دونوں بگڑ گئے. اس کے بعد اور تباہی کیا ہے؟ اس کے بعد اور کون سی چیز ہوگی جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی؟ اس لیے وہ بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں وما اشد منہ یا رسول اللہ, اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ سخت کیف انتم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ یہ برائی تو اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ جس میں تمہارے گھر بھی اس میں متاثر ہو گئے, لیکن تم میں سے کوئی اٹھ کر نیکی کو حکم نہیں دیتا اور برائی سے روکتا نہیں. اس وقت کیا ہوگا تمہارا؟ صحابہ نے تک جب یہ بات پہنچی تو اور حیران ہو کر پوچھتے ہیں اوا ان کان ذالک کائن یا رسول اللہ, کیا یہ ایسا ہو جائے گا؟ فرمایا والذی نفسی بیدی واشد منہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس سے زیادہ سخت ہو جائے. یہ تھوڑا سخت تھا. فرمایا وما اشد منہ یا رسول اللہ, اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا کیفا, تم اس وقت کا ذرا تصور اور خیال کرو کیا حال ہوگا تمہارا. اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا, کہ جب تمہاری سوسائٹی کے اندر نیکیاں برائی بن جائیں گی اور برائیاں نیکی بن جائیں گی. نیکی کرنے والے نکھٹو ہوں گے, لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے, اور برائی کرنے والے کی عزت ہوگی, برائی کرنے والے کے پیچھے چلیں گے سارے. یہ تو ہو رہے رنگی ہوا ان کان ذالک کائن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایسا ہو جائے گا؟ فرمایا والذی نفسی بیدی واشد منہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس سے زیادہ سخت وقت آ جائے گا. حیران ہو کر وما اشد منہ یا رسول اللہ, اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہے؟ فرمایا کیفا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف, کہ جب تم اس مقام پر کھڑے ہوگے کہ تم برائیوں کا پرچار کرو گے, تم برائیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے, تم نیکیوں کے راستے سے روکو گے. ہاں یہ دیکھ لیجئے ہمارے ریڈیو, ہمارے ٹی وی, ہمارے میڈیا, اخبار, ہماری سوسائٹی, ہمارے کلب اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی کیا کر رہی ہیں. یہ ہماری دولت آج کس کام میں لگی ہوئی ہے؟ ہمارے ذرائع وسائل کس میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے ہم نے جو تھوڑی دیر وعظ کر لیا بس دین کا بہت بڑی خدمت کر دی. یہ جو رات دن ہو رہا ہے آج اس ماحول نے ہماری گلی کوچے بازار سڑکیں سب خدا کی نافرمانی سے بھر دی. ہمارے بچے انہی میں پروان چڑھتے ہیں. ایک پاکستان میں ہمارے بزرگ نے بڑی اچھی مثال لکھی. وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب چھوٹے بچے کو سکول میں بھیجتا ہے تو ذرا پڑھنے لگتا ہے تو جو چیز بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ہماری دیواروں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکستان ہندوستان تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن برحال مزاج تو ایک ہی جیسا ہے. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نکر, کوئی دیوار, کوئی جگہ ایسی جس پر نظر جم سکے تو ایسے خالی نہیں ہوگی, کسی نہ کسی سینمے کا فلم کا اشتہار ہوگا. تو انہوں نے مثال لکھا کہ ایک فلم ان دنوں چل رہی تھی آنکھ کا نشہ. تو وہ چھوٹا سا 5-6 سال کا بچہ جو سکول گیا اس نے آنکھ کا نشہ تو پڑھا, ان کو موٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا. وہ ماں کی گود میں آ کے بیٹھ کے پوچھے اماں یہ بتائیے آنکھ کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کیا بتائے گی اسے, کیونکہ اسے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی گلی گلی کیا بتاتی ہے.
آج اخباروں اور رسالوں کی دکان پہ آدمی جا کر جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں کتابیں ہیں، یہ رسالہ ہے، یوں سمجھتا ہے جس طرح چکلے کی دکان پہ آدمی آ کے کھڑا ہو گیا. اس طرح کے گندے اور غلیظ اور فوش فوٹو ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کو نظر انداز کیے بغیر ہم اگر کوئی نیکی کا واز کرتے رہیں گے تو اس سے نیکی پھیل جائے گی. یہ غلط فہمی ہے. اور اس کے بعد بھی یہ غلط فہمی ہے کہ جب خود ہمارے گھر اس سے متاثر ہیں، ہماری اولادیں اس سے متاثر ہیں، ہماری بیویاں اس سے متاثر ہیں، ہمارے خاندان اس سے متاثر ہیں. وہ جھوٹ کہتا ہے جو کہتا ہے کوئی متاثر نہیں. اگر نہیں ہے تو ذرا ہمارے غمی شادی کے معاملے ذرا دیکھ لو. آج بڑے بڑے دینداروں کی بیویاں وہ میک اپ کرتی ہیں اور اس طرح سے کر کے وہ نکلتی ہیں کہ وہ سارا زمانے کو شرما جاتی ہیں. آج ان کی غمیاں شادیوں کی ذرا محفلیں ذرا دیکھیں. کسی زمانے میں کم از کم غمی کے اندر جو ہے تھا وہ لباس بدلنے اور وہ اس کے لیے صاف ستھرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کوئی غمی ہے، دکھ ہے، جاؤ. آج اس کے لیے بھی جوڑے بدلے جاتے ہیں، اس میں بھی اس بات کی نمائش کی جاتی ہے. اور یہ سارا کچھ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ایسے آنکھیں موندی ہوئی ہیں، ہم اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتے. میں پچھلے 2 سال پہلے، یہ حقیقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں، 1-2 حیران ہوتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں نے دیکھا خامن جا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، سلوار اس کی ٹخنوں سے کافی اونچی ہے، بڑا صاف ستھرا لباس ہے، اور ساتھ اس کی بیگم جا رہی ہے، سر سے بھی ننگی ہے اور ایک عام کھلے کپڑے اسے لگے. دونوں جا رہے ہیں، ایک اسلام کا مکمل نمونہ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی کی بیگم ہوگی، اسی کی بیٹی ہوگی، اسی کی بہن ہوگی جو ساتھ جو جا رہی ہے. ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، ویسے عام عورت تو نہیں ساتھ جائے گی جو بازار میں عام چلتی ہو آپ کو نظر آئے گی. آج دیندار گھرانوں کے اندر دیکھیں کہ بوڑھی عورت کے اوپر بیچاری کے اوپر کپڑا کیا ہوا ہے اور جوان بچی جو ہے اور ننگا سر لی ہوئی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، دادی اماں کے یا اپنی امی کے ساتھ جا رہی ہے. یہ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوسرے کے گھروں کے اندر تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، یہ ہمارے ماحول کے اندر یہ ساری چیزیں پھیلی. یہ کون کر رہا ہے؟ فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب تم برائی کا حکم کرو گے، جب تم لوگوں کو نیکی کے راستے سے روکو گے. کیا آج ہم نے اپنے گھروں کے ماحول، اپنا سارا ماحول کو اس کی طرح نہیں بنایا کہ نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے تو 1 دفعہ 1000 دفعہ ایک آدمی سوچے گا اور برائی کے لیے کود جائے اس کے اندر، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ساری سوسائٹی اس کا ساتھ دے گی. یہ بات جب آئی صحابہ کے سامنے تو بڑے حیران ہوئے. پوچھا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَائِنٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا ہو جائے گا؟ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي وَأَشَدُّ مِنْهُ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت وقت آئے گا. پوچھا وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی کوئی سختی ہے کہ اس سے زیادہ سخت وقت کون سا آئے گا؟ فرمایا کہ جب لوگوں کی بے حسی کی، بے حمیتی کی یہ حالت ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لَأُتِيحَنَّ فِتْنَةً يَسِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حیران، میں ایسے فتنے میں تم کو مبتلا کروں گا کہ اس میں ایک آدمی صحیح راہ ڈھونڈے گا، امن کی جگہ ڈھونڈے گا، اس کو کوئی نہیں ملے گی. آج سوچ لے جس شخص کو گھر میں سکون نہ ملے، یہاں نماز پڑھ کے جائے، سبحان اللہ کر کے جائے، الحمدللہ پڑھ کے جائے، خدا کی پاکیزگی اور ذکر کی باتیں ہوں، گھر میں آگے بچوں نے جو VCR لگایا ہوا ہے، انڈیا کی فلمیں لگائی ہوئی ہیں اور سارے ناچ گانے ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بیٹھا ہوا بیچارہ کیا کرے گا؟ یا تو پھر حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں. ادھر بچے ہیں جی، خیر سب بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے، یہ بڑا ہو کے نہیں سمجھا وہ سمجھ جائیں گے. یہ ہے کہ یہ سمجھنے کا طریقہ ہے. عورتیں اگر اس برائی میں مبتلا ہیں، چلیے جی گھر کے لوگ ہیں ذرا ٹھیک ہو جائیں، کیسی آستگی سے اس ساری چیز کو یہ کر سکتے. لیکن دراصل اس کے ذہن میں چبھتی تو ہے یہ بات، لیکن کرے کیا؟ اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے، اپنے لگائے ہوئے پودے ہیں، اب اس کا پھل کھانا ہے، کیا کرے گا؟ اس کے لیے کھانا پڑے گا، اس کو بچ کے نہیں جا سکتا اس سے. اس لیے جس شخص نے برائی کو نہ روکا، یہ برائی کا سیلاب اس کے گھر میں آئے گا، اس کی مسجد میں آئے گا. میں کہتا ہوں مسجد تو نیکی کا اڈا ہے، لیکن آج یہ دیکھ لیں کہ دکانوں کے ارد گرد اس قدر ریڈیو اتنے فوج لگے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہندوؤں کے زمانے میں
مسجد کے قریب سے ڈھول بجاتا ہوا ہندو گزر جائے لڑائی ہو جاتی تھی، کئی دن فتنہ فساد ہوتا تھا۔ آج کل مسجدوں کی دکانیں جو کرائے پر دی ہیں اس کے اندر یہ سارے کچھ پوش گانے چلتے ہیں اور نماز کے ٹائم پر بھی چلتے ہیں، ادھر اذان بھی ہوتی رہتی ہے، چلتی بھی رہتی ہے۔ یہ جس طرح حدیث میں کہ قیامت کے قریب ایسا حال ہوگا کہ لوگ سود سے بھاگیں گے، وہ پیچھے سے چمٹے گا ان کے ساتھ، لوگ برائی سے بھاگیں گے، بے حیائی سے بھاگیں گے، وہ آ کر خود ان کے گلے لگے گی۔ اب یہ شخص چاہے یا نہ چاہے اپنے کانوں کو کیا کرے گا، سیسا پہ لا کے اس کے اندر ڈال دے، ورنہ یہ کانوں کے اندر جس گلی سے بھی گزرے گا، جس گھر سے بھی گزرے گا، یہی آواز اسے آئے گی، کسی کوئی خیر اور بھلائی کی آواز نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ سکون کی جگہ دیکھے جہاں واقعتاً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی کوئی بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی معاملہ ہے، وہ سکون۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یوں بھی فرمایا تھا۔ آپ نے نہی عن المنکر کو واضح کرنے کے لیے اور امر بالمعروف کو ایک بڑی بہترین مثال سے یہ سامنے رکھا۔ فرمایا جس طرح سے سمندر میں کشتی جا رہی ہے، نیچے بھی اس کے لوگ بیٹھے ہیں، اوپر اس کے چھت پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت آتی ہے تو وہ اوپر جا کے پھر لیتے ہیں پانی، اس میں اوپر والے کسی پر چھینٹا پڑتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کیا ذرا سنبھال کے لے جا اپنی بالٹی کو، ڈول کو، کیا کرتا ہے تو نیچے والے کہتے ہیں یار ہم اوپر جاتے ہیں، یہ بڑا تنگ کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی، نیچے سے سوراخ کرو اس کشتی میں، یہاں سے پانی لے لیں گے، ہمیں اوپر سے جا کے پانی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوراخ جنہوں نے کیا ہے، یہ سوراخ صرف ان کو تباہ کرے گا یا ان کو بھی تباہ کرے گا جو اوپر امن سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس وقت دو ہی صورتیں ہیں، اوپر والے ہوش کے ناخن لیں اور وہ نیچے جا کے جس کے ان کے ہاتھ سے کلاڑا پکڑ کے چھین لیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی تباہ ہونے سے بچ جائیں گے، یہ بھی تباہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ بھی ڈوبیں گے اور یہ بھی ڈوبیں گے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ برائی کو نہ روکنا، اسے نظر انداز کر دینا، یہ بھی برائی کی حوصلہ افزائی ہے، بلکہ یہ برائی کے اندر شریک ہے۔ اس کی ویسے بہت مثالیں ہیں، میں ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال آئی ہے، اور اس مثال کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طرق الحکمیہ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو کوئی آدمی مار رہا تھا، اس نے کسی طرح اپنی جان چھڑائی اور بھاگا، آگے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے پکڑ لیا اسے، پیچھے سے وہ مارنے والا پہنچا اور آ کر اس نے اسے قتل کر دیا، اور ایک تیسرا آدمی دور کھڑے دیکھ رہا تھا، اگر وہ چاہتا تو چھڑا سکتا تھا۔ ان تینوں کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہے، کیا ایک نے قتل کیا، ایک نے مقتول کو بھاگتے ہوئے پکڑ لیا، اور ایک کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا۔ یہی تین صورتیں ہیں۔ فرمایا بتائیں کیا ہے؟ فرمایا جس نے قتل کیا اسے قتل کر دو، جس نے پکڑا ہے اسے عمر قید کر دو، اور جو کھڑا دیکھتا تماشا دیکھتا رہا اس کی دونوں آنکھیں نکال دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ برائی کو جو دیکھتی ہیں آنکھیں، اس کے لیے بہتر یہ نکال دو، یہ نہ دیکھیں۔ اور یہ مثال بالکل قرآن کے اندر بھی موجود ہے، آپ اس بات پر غور کریں۔ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک آبادی کا کہا کہ ان کے سامنے مثال بیان کیجیے اس بستی اور اس آبادی کی کہ جو ایک دریا کے کنارے پر تھا، جو مچھلیاں پکڑنے کا قصہ وہ بڑا لمبا ہے۔ چنانچہ مچھلیاں پکڑنے والے اس بستی کے اندر اس کو کل انسانوں کے 3 گروہ تھے، ایک نے مچھلیاں پکڑی، ایک نے روکا، اور ایک نے کہا دفعہ ہماری بلا سے جو مرضی کریں، ہمارا کیا، مچھلیاں پکڑی بھی نہیں اور روکا بھی نہیں۔ قرآن ان کے بارے میں جو فیصلہ دیتا ہے اس آخری آیت کو یہ پڑھیں، قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب ہم نے اپنا عذاب بھیجا تو صرف ان کو نجات دی جنہوں نے برائی سے روکا تھا۔ برائی کرنے والے اور برائی دیکھنے والے دونوں کو غرق کرتی، دونوں اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں ابو داؤد شریف کے اندر
ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ یہ بستی میرے نافرمانوں اور باغیوں کی آج آدھی رات کو اسے ختم کر. وہ وہاں پہنچے، وہاں آدھی رات کے وقت اللہ اللہ ہو رہی تھی. حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی میرے باغیوں اور نافرمانوں کی الٹ دے. تو یہاں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا ایک موجود ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں. شاید مجھے کوئی حکم سمجھنے میں غلطی ہوگی. پھر حاضر ہوئے، فرمایا مولا اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا اسے نیچے رکھ کے ساری بستی اس کے اوپر الٹ دو. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ وہ اللہ اللہ کرنے والا ہے. کسی بستی میں لوگ میرے احکام کو توڑتے تھے، لوگ میرے احکام کو پامال کرتے تھے، میری نافرمانی اور بغاوت کرتے تھے. یہ کونے میں بیٹھا ہوا میرے اللہ اللہ کر رہا تھا. اس ظالم کی پیشانی پہ بل بھی کبھی نہیں آیا، کسی کو نہیں روکا تھا. ایسے اللہ اللہ کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دیکھ لیجئے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہی رویہ ہمارا ہے یا نہیں؟ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور یہی رویہ ہمارے ساتھ کوئی کرے تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ رائے دیں گے راضی ہو جائیں گے؟ کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا مجھے ذرا پانی لا دو، پیاس لگی ہوئی بڑی سخت. وہ ہاتھ بند کے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے باپ تیری شان میں تو اللہ نے بہت کچھ فرمایا، رسول اللہ نے یہ کچھ فرمایا ہے، تیری شان کے کیا کہنے، تیرے درجے کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے. بڑی خوش آوازی سے گا رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے کھڑا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا پانی لا دے مجھے، وفادار ہے. وہ پھر نئے سرے سے تعریف شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ایسے بیٹے کو آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں، آپ جوتا لے کے سیدھا کریں گے. بس میں کہتا ہوں پانی لا دے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا گا رہا ہے میرے سامنے. کیا ہم خدا کے ساتھ آج یہی رویہ نہیں اختیار کیے ہوئے؟ آج اس کے باغی دندناتے پھرتے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، خدا کی باغی جو ہیں کھلے ہیں. اور ہمارا منصب جو قرآن نے ہمیں مقرر کیا تھا والحافظون لحدود اللہ، مومنوں کی تعریف کا ایک تعریف ان کی یہ تھی کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے گھر کا چوکیدار، اللہ کے گھر کا پاسبان، اللہ کے دین اور شریعت کا یہ پاسبان، یہ چپ کر کے اور خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تنخواہ لینے کے لیے جا پہنچے گا کہ میں تو بندوق لیے کھڑا تھا. تو یہ پوچھا جائے گا وہ بندوق تو تیرے ہاتھ میں تھی، تو کھڑا بھی رہا، تو جاگتا بھی رہا، تیرے سامنے گھر سے لوٹتے رہے لوگ، یہ سارا کچھ کرتے رہے، ایسے تباہ و برباد کرتے رہے، تو نے کہا تو کسی کو کچھ نہیں. اس لیے آج اس کو کس طرح سے یہ مان لیا جائے کہ وہ تبلیغ ہے کہ جس کے اندر برائی کو چھیڑا ہی نہ جائے، سر سے برائی کا ذکر ہی نہ کیا جائے، برائی کو دور کرنے کی فکر ہی نہ کی جائے، اور یہ کہا جائے جی برائی تو نیکی کرو، برائی آپ چلی جائے گی. یہ اگر آپ جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے خوب نیکیاں کرو، ایسی نیکیاں کرو کہ برائی کے لیے جگہ ہی کوئی نہ رہے. یہ نہ کہتا پھر الا اللہ پہلے ہوتا، لا الہ بعد میں ہوتا. تم جب اللہ اللہ کرو گے تو جو بغیر جو ہیں جتنے بھی الہ ہیں سارے بھاگ جائیں گے، کوئی الہ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ کام اس لیے تم کرتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس جملے پر آج خود غور کیجئے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم برائی کو روکو. اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ تم نیکی کی طرف بلاؤ لوگوں کو، تم نیکی کو پھیلاؤ، تم نیکی کا حکم دو، تم نیکی کو غالب کرنے کی کوشش کرو. یہ اس لیے کہ تم ایمان رکھتے ہو، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم ایمان کی بات کرتے ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کرو. تو کہا کہ ہم نے اس سے پہلے یعنی جو نبی آئے ان پر اور ان کی امت پر بھی یہی بات فرض کی تھی، یہی ڈیوٹی ان کی بھی لگائی تھی. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن عظیم اکثریت ان کی جو ہے وہ فاسقوں کی، باغیوں کی، خدا کے نافرمانوں کی ہے. یعنی انہوں نے اپنے اس ایمان کے منصب کا صحیح حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اس منصب سے ان کو ہٹا دیا اور یہ کہا کہ اب تمہارے سپرد کیا گیا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم خود سوچ لو کیا حال ہوگا تمہارا.
حضرات اس وقت جس پوزیشن میں ہم ہیں سارے بحیثیت امت مسلمہ کے، جو ڈیوٹی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اس کا یعنی ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی اور خدا کے احکام کو دنیا کے اندر غالب کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں جو غالب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اگر اس معاملے میں ہم خاموش رہیں تو وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور ساری روایات کو اپنے سامنے رکھ کر خود بہت اس معاملے پر آپ غور کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت پر بہت تفصیل کے ساتھ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فتاوے میں کے شکل میں تفسیر جمع کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ خیر امت کا جو لفظ ہے اس پر بہت زیادہ تشریح کر کے یہی بات بتائی کہ خیر امت اسی وقت ہے کہ جب یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا، اور اگر یہ ڈیوٹی سر انجام نہ دے تو یہ خیر امت پھر نہیں بن سکتی، بلکہ یہ تو پھر مجرم امت بنے گا، پھر تو ایک دوسرے مقام پر یہ کھڑا ہوگا۔ اس لحاظ سے یعنی آپ اسے دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پہلے بزرگ اس معاملے میں کیا سوچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔